بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات میں اساتذہ کے لیے چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کون سے حرف میں مد کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تختی میں بھی ہم سمجھائے تھے، سے حرفی میں 2 شرطوں کے ساتھ مد ہوگا۔ الف میں چونکہ سے حرفی ضرور ہے، لیکن ایک شرط نہیں ہے۔ 2 شرط کیا ہیں؟ درمیانی حرف لین ہو یا مدہ ہو، مدہ ہو یا لین ہو، اور آخری حرف پر سکون اصلی ہو۔ سے حرف میں مد ہوگا، درمیانی حرف مدہ ہو، لین ہو، دونوں میں سے ایک ہو، آخری حرف سکون اصلی ہو۔ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو مد لگا کر پڑھیں گے، مد لازم جس کا نام ہوگا، جیسے لام، میم، سین۔ مدہ کے بعد آخر میں سکون اصلی ہے۔ جس میں سے حرفی نہیں اس میں بالکل مد نہیں ہوگا، سے حرفی نہیں۔ جیسے ہا 2 حرفی ہے، طہ 2 حرفی ہے، 2 حرفی میں بالکل ایک الف پڑھیں گے، ایک الف کھینچیں گے، مدہ 2 حرفی یعنی مدہ ہے تو ایک الف کھینچیں گے، اس میں تو مد بالکل نہیں ہوگا۔ اب اس میں مد لازم میں 2 قسمیں ہیں۔ جہاں پر لام کے بعد میم آتا ہے، چونکہ لام کے آخر میں میم ساکن ہے، پھر آگے میم ہے، آگے میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، اس لیے یہاں پر تشدید لگاتے ہیں۔ جیسے الف لام میم میں لام کا مد مد لازم حرفی مثقل ہے، چونکہ مدہ کے بعد تشدید آ رہا ہے۔ لام کے آخر میں میم ہے، وہ میم جا کے دوسرے میم میں مل گئی، ڈبل ہو گئی، ادغام کا قاعدہ ہو گیا، ادغام شفوی کا، اس لیے یہاں پر تشدید لگائے۔ اور جہاں الف لام میم ہے سب میں یہی قاعدہ ہے۔ اور پھر میم کے اندر آخر میں جزم ہے، سکون اصلی ہے، مد لازم حرفی مخفف ہوگا، جزم ہو تو حرفی مخفف بولیں گے، اور اگر مد کے بعد تشدید آئے تو مثقل بولیں گے۔ تشدید ہو تو مثقل، مد کے بعد ہونا ہے، مد کے بعد یعنی مدہ کے بعد ہے تو مد ہوگا، تو مد کے بعد ہوا۔ تو جہاں پر مد کے بعد تشدید ہے تو اس مد کا نام حرفی مثقل، مد لازم تو دونوں بھی ہیں۔ اور میم کے بعد صرف میم ساکن آخر میں ہے، میم کے آخر میں میم ساکن آخر میں ہے، تشدید نہیں ہے، جزم ہے، سکون اصلی، تو اس کو مخفف کہیں گے۔ آخر میں جزم ہو تو مخفف، حرفی مخفف، اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ اور میم صاد،
میم کھینچنے کے بعد پھر صاد ہے، میم کے آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد میں صاد ہے، یعنی میم ساکن کے قواعد کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم نہ ہو تو اظہار شفوی ہوگا، وہی قاعدہ ہے۔ اور طاسیم میم، اس کے اندر سین کے آخر میں نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو اس میں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ لکھ لے کے دیکھ لینا، حرف کو لکھ لے کے دیکھ لینا، الگ الگ لکھ کے، سین الگ لکھنا، سین یا نون الگ لکھنا، اس کے بعد میم، میم یا میم الگ لکھنا، سمجھ میں آ جاتا۔ نون ساکن کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح سے اخفا کا قاعدہ بھی سمجھ لیجئے، عین کے آخر میں نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد آ رہا ہے، یہاں عین کے آخر میں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین آ رہی ہے، تو لہذا اخفا کا قاعدہ ہوا، اخفا کا قاعدہ ہوا۔ الف لام را، اس میں میم ساکن کے بعد را ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم نہ ہو تو اظہار شفوی ہوگا، بس وہی قواعد اس میں بھی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نون میں نون واپس نو، آخر میں نون ساکن، نون کیا ہے؟ سے حرفی ہے، واو مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کیا ہے؟ سکون اصلی ہے، تو لہذا مد لازم ہوگا۔ یہ تو اس کے قواعد ہیں اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے نہیں۔ طلباء کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں، تختی ہدایت نمبر 19، ہدایت نمبر 19، تو اس کو یاد دلا دینا جو طلباء سمجھ سکتے ہیں، بڑے طلباء نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، صرف جو ہے مشق کرا کے آگے بڑھا دینا۔ یہ ہدایتیں جو ہے بڑے طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے خاص طور پہ۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، مدوں میں برابر ہی رہنا، اگر سانس نہ آئے تو سب مدوں کو ذرا کم کر لینا، سب مدوں کو برابر کم کر لینا، ایک بڑا ایک چھوٹا ایسا نہیں۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، میم کو پڑھتے وقت زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو سے نہیں لگنا، چونکہ یا مدہ کا تعلق درمیانی زبان اوپر تالو سے نہیں ہے۔ حامیم، اس کو الگ کر سکتے ہیں، عین سین قاف، اور یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ عین سین، یعنی حمزہ اضافہ کرتے ہیں، حمزہ اضافہ کرتے ہیں، عین بولے تو حمزہ کو زیر لگ گئی، عین سین ایسا نہیں ہونا، عین سین قاف ایسے ہونا، قاف
قواعد بھی آ گئے آپ کو. الف لام میم میں پہلا لام کا مد مد لازم حرفی مثقل. میم کا جو مد ہے مد لازم حرفی مخفف. مد کے بعد تشدید ہے تو مثقل، اور مد کے بعد جزم ہو تو آخر میں مخفف. بس اتنا ہی، اتنا سمجھنا ہے اس کو. جہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. بس بعض لوگ کیا ہے را کھینچتے ہیں، نہیں کھینچنا. حامیم کرتے ہیں، ہا لمبا ہو گیا، ایک الف کھینچنا ہے. حامیم ایسا. سانس نہ آئے تو 3 الف کر لیں پورے مدہ. سانس آئے تو 5 الف کر لیں. سب ہو گئے. یہ نہیں ہوتا. طہ طاسین میم. طاسین یاسین صاد. سبق ہمیشہ سیدھا نہیں سننا، کبھی الٹا سیدھا، بیچ میں سے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بھی سننا. یاد ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہوگا. طالب علم کے ذہن نشین ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہوگا. تو اس میں بھی کاف ہا یا عین صاد ہونا، عین نہیں ہونا. عین بعض طلبہ کرتے ہیں، تو بعض طلبہ کیا کرتے ہیں عین، یعنی مد ہوتا ہی نہیں عین کا، اور اخفا شروع کر دیتے ہیں. عین عین کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. اس کے اوپر غور کرنا. تو سین کا قاعدہ ہے، تو پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. سین میں مد لازم حرفی مخفف ہے. یاسین میں بھی ویسے ہی ہے. صاد تو اس میں مد لازم حرفی مخفف ہے. عین میں مد لین لازم حرفی مخفف. حرفی حرف میں ہے، حرفی مخفف اس لیے کہ آخر میں جزم آ رہا ہے، سکون اصلی ہے. تو مد لین لازم کیسے؟ درمیانی حرف لین ہے. درمیانی حرف کیا ہے؟ لین ہے یا لین ہے، تو اس لیے مد لین لازم ہوگا. عین کے تلفظ میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوگا. اور چونکہ حرف ہے اور آخر میں جزم ہے سکون اصلی، حرفی مخفف اس کو بھی لگا سکتے ہیں. سارے قواعد آ گئے ہیں. اس کے اندر کوئی ہجے وجے کرنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہجے وجے کچھ نہیں کرنا ہے. طلباء سمجھتے ہیں تو قواعد یعنی مد کے قواعد سمجھائیں، ورنہ مشق کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں.